آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے 2005 سے پہلے بسنت کیسے منائی جاتی تھی، کیونکہ 2005 کے بعد پیدا ہونے والے بچے اس تہوار کو بہت کم جانتے ہیں، اور جو لوگ یہ تہوار منایا کرتے تھے ان کی یادیں بھی اس ویڈیو کے ذریعے تازہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں کیسے کی جا رہی ہیں، اور آپ کو مریم نواز اور عمران خان کی پتنگ بازی کا مقابلہ دکھائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لاہور کو پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی مرکز کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کی تاریخ میں بے شمار رنگا رنگ ثقافتی تہوار شامل ہیں۔ انہی تہواروں میں سے ایک بسنت تھا، جو بہار کے موسم میں ایک روایتی تہوار تھا اور خاص طور پر لاہور میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا، جس میں آسمان پر صرف رنگ برنگی پتنگیں ہی نظر آتی تھیں۔ لوگ گانوں اور رقص سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن چند لوگوں نے دھاتی تار اور کیمیکل لگی ڈور کا استعمال شروع کر دیا، جس کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اسی وجہ سے سن 2005 میں اس تہوار پر مکمل پابندی کر دی گئی۔ یہ پابندی 21 برس تک برقرار رہی، مگر آج 2026 میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے اور بسنت جیسے تہوار کو دوبارہ اجازت دی گئی۔ دوستو، بسنت کا تہوار کیسے شروع ہوا؟ بسنت کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ وسنت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بہار۔ اس تہوار کا آغاز 13ویں صدی میں امیر خسرو نے کیا۔ 17ویں صدی میں جب لاہور رنجیت سنگھ کے قبضے میں تھا، اس دور میں 10 سے 12 دن کی عوامی چھٹیاں دی جاتی تھیں۔ لوگ پیلے کپڑے پہنتے تھے اور پتنگ بازی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج یہ تہوار دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے اور پورے لاہور میں اس کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی ہیں۔ لبرٹی چوک اور نہر کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، یہاں تک کہ بسوں کو بھی ثقافتی رنگوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق بسنت کے دنوں میں لاہور کی پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر مفت کر دی گئی ہے، یعنی آپ بغیر کسی کرائے کے سفر کر سکتے ہیں۔ صرف 2 دنوں میں پتنگوں کی 34 کروڑ روپے کی خریداری کی جا چکی ہے، جبکہ مالک کے دیگر شہروں میں بھی پتنگیں اور ڈوریں منگوائی جا رہی ہیں۔ موچی گیٹ کا ہجوم دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2005 سے پہلے بسنت کیسے منائی جاتی تھی۔ بسنت سے پہلے ہر کوئی پتنگوں کی خریداری میں مصروف ہوتا تھا۔ محلے کی دکانیں پتنگوں اور گڈوں سے بھر جاتی۔ بسنت سے کئی دن پہلے ہی ساری رات پتنگیں بنانے کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ اندرون لاہور کے کارخانے دن رات چلتے تھے۔ پتنگ بنانا کسی ہنر سے کم نہیں تھا، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کھلی جگہوں پر ڈور کی تیار کی جاتی تھی، جس پر مائع، رنگ، موم اور شیشے کے باریک پاؤڈر سے مانجا لگایا جاتا تھا۔ بسنت کے موقع پر سب کی نظریں آسمان پر ہوتی۔ کوئی ڈور کھینچ رہا ہوتا تو کوئی پتنگ لوٹنے پر نظر رکھے ہوتا تو کوئی پیچا لگا رہا ہوتا۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ٹوٹا تھا، یعنی جب مخالف کی پتنگ کاٹ دی جائے۔ اس لمحے چھت پر خوشی کا سماں ہوتا، اسپیکر کا خاص انتظام کیا جاتا، ہاتھوں پر ٹیپ لگائی جاتی تاکہ زخمی ہونے سے بچا جا سکے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب کے لیے ایک زبردست تفریح ہوتی۔ پیچا لگاتے وقت سب سے زیادہ تناؤ کا لمحہ ہوتا، مگر جیسے ہی مخالف کی پتنگ کٹتی، خوشی دیدانی ہو جاتی۔ افسوس کہ چند شر پسند عناصر کی وجہ سے دھاتی تار اور کیمیکل ڈور کے استعمال نے اس خوبصورت تہوار کو ہم سے چھین لیا اور کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔